خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی کوئی دلیل مقابل کے آگے نہیں چل سکتی تو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ کمزور دشمن جو اطاعت قبول کرے اور دوست بن جائے، اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ ایک زبردست دشمن بننا چاہتا ہے۔ دوست کی بات چیت میں آہستگی اختیار کر کہیں کم بخت دشمن ہی نہ سنتا ہو۔ جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے، اسے دوستوں کو آزار پہنچانے کا خیال ہے۔ اے عقل مند، ایسے دوست سے ہاتھ دھو لے جو دشمنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ نہ تو اس قدر سختی کر کہ لوگ تجھ سے تنگ آ جائیں، اور نہ اس قدر نرمی کر کہ تجھ پر ہی حملہ کر دیں۔ جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا، ضعف کے دنوں میں سختی اٹھاتا ہے۔ سب داناؤں کا اس پر اتفاق ہے کہ حق شناس کتا ناشکر گزار انسان سے کہیں اچھا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ زور آزمائی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے تباہ کرنے میں دشمن کی امداد کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو نیک سیرت بھی ہوگا۔ کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ جب آمدنی نہ ہو تو خرچ تھوڑا تھوڑا کر، کیونکہ ملاح گایا کرتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر بارش نہ ہو تو دریائے دجلہ بھی ایک سال میں خشک ہو جائے۔ بوڑھا ہو جانے پر بچپن کو چھوڑ دو اور ہنسی و مذاق و دل لگی جوانوں کے لیے رہنے دو۔ جو شخص بچپن میں ادب کرنا نہیں سیکھتا، بڑی عمر میں اس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں۔ ہر وہ لڑکا جو استاد کی سختی نہیں جھیلتا، اسے زمانے کی سختیاں جھیلنا ہوتی ہیں۔ سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، کیونکہ پیدائش میں ان کا جوہر ایک ہے۔ سنہری پٹکا کمر کے گرد باندھنے اور نوکری پر کھڑا ہونے سے جو کی روٹی کھانا اور بیٹھے رہنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو بے وقوفوں سے بڑھ کر کوئی تنگ دست نہ ہوتا۔ مردم آزار آدمیوں سے تو بار بردار گدھے اور بیل اچھے جو کام تو آتے ہیں۔ تو ان سے وابستہ نہ ہو جو تجھ سے وابستہ نہیں۔ دوسروں کے عیبوں کو طعنہ نہ کرو، کیونکہ ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔